السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے مختلف دینی مذہبی رہنماؤں کے پاس جاتے رہے۔ ہر مذہبی رہنما انہیں وصیت کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا۔ یہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کے بعد کس کے پاس رہنا چاہیے۔ جب آپ نے آخری راہب سے پوچھا کہ اب مجھے کس کی خدمت میں رہنا ہوگا، تو اس نے کہا اب دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، عنقریب نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں جو دین ابراہیم پر ہوں گے۔ ان کی ہجرت گاہ ایسا مقام ہوگا جو دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ہوگا اور اس میں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ نبی آخر الزماں کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور ملک عرب کی طرف رخ کیا۔ وہ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ صدقہ ہے، حضور قبول فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم کھا لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا۔ حضرت سلمان فارسی نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں بعد ازاں میں صحابہ کی جماعت میں مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ تشریف لائے تو میں کچھ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضور یہ ہدیہ ہے، قبول فرمائیے۔ آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر کھا لیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا دو علامتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک صحابی کا جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر دوشالہ تھا جسے آپ چادر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب کپڑے کا کنارہ ایک طرف ہوا تو میں نے مہر نبوت کو ویسے ہی پایا جیسے مجھے بتایا گیا تھا۔ میں جذبات سے اس قدر مغلوب ہوا کہ بے اختیار مہر نبوت کو بڑھ کر چوم لیا اور رونے لگا۔ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نے اپنی ساری بیتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ آپ نے اسے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے پیارے دوستو، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت کھجور وغیرہ کھا کر یا پانی پینے کے بعد اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان میں 5 حرف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، ضاد سے مراد ہے زمان الہی، الف سے مراد ہے امان الہی، نون سے مراد ہے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف۔ شب قدر میں عبادات، جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔